أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اور پھر ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، اور کیا تم نے بنا لیا ہے سقایۃ الحاج، پانی پلانا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور بیت اللہ مسجد حرام کو آباد کرنا، مسجد حرام کا بسانا، کمن آمن باللہ، اس انسان کی طرح سے جو انسان ایمان لایا ہے باللہ، اللہ تعالی پر ایمان لایا ہے، اس کے ساتھ تم ملاتے ہو اسے وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا ہے، لا یستوون عند اللہ، یہ سب لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں. تو وہ جو روایت آئی تھی کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں سب سے بڑی دین کی چیز یہ سمجھتا ہوں کہ پانی پلایا جائے، اور دوسرے انسان نے یہ کہہ دیا، حاجیوں کو اس سے پہلے نے کہا کہ پانی پلایا جائے، اور دوسرے نے کہا کہ جہاد کیا جائے. اس موقع پر یا یہ کہ اس میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم لوگوں نے پانی کا پلانا حاجیوں کو. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے توفیق دی، بہت نیکی کا کام ہم کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو جب یہ مسلمان ہو گئے. اور عمارت المسجد الحرام، اور کعبۃ اللہ کا مسجد حرام کا بسانا، یہ جو مسجد حرام ہے اس کی آبادی، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہی تھی بات، اور ان کے دونوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتا آپ کس بات پر فخر کر رہے ہیں. فخر تو اس بات کا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 ماہ تک نماز پڑھی ہے، بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، جب لوگ نماز پڑھنے والے زیادہ نہیں تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت رہ کے جہاد کیا ہے. ان چیزوں سے اللہ کو قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام کا آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، کمن آمن باللہ کا عمل، کہ وہ آدمی جو عمل کرتا ہے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. دیکھو لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں ہیں، یہ دونوں لوگوں کے اجر برابر نہیں. اس سے بہت بڑا مسئلہ ایک ثابت ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو دین کے مظاہر ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے مقابلے میں دین کے مظاہر نہیں ہیں. تو شریعت نے یہ بتایا ہے کہ دین کی اصل حقیقت اللہ کے نزدیک قرب دلاتی ہے، دین کی ظاہری شان و شوکت اتنا کچھ نہیں. کیونکہ کوئی بھی آدمی جو دیکھیے آپ حاجیوں کو پانی پلائے، اور جو آدمی بیت اللہ کی خدمت کرے، لوگ بظاہر کہیں گے جی بہت بڑی نیکی ہے اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایمان لایا ہے، نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ آدمی زیادہ اچھا ہے. یہ آدمی اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہے، اور وہ دین کے مظاہر ہیں، تو دین کے مظاہر کو ترجیح نہیں دی جا سکتی اصل دین پر. اس کی اور آسان مثال آپ سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے، نفل حج ہے، عمرہ ہے، ہو گیا، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، چلیے، اور اس کے مقابلے میں اچھا اب اس سفر میں حج اور عمرے کے وہ نماز ضائع کر دیتا ہے. یہاں سے چلے، راستے میں نمازیں آ رہی ہیں، چلو جی حرم جا کے پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، سستی ہو گئی، نماز ضائع کر دی.
اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس نے ایک ہی فرض حج کیا ہوا ہے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ آدمی زیادہ اللہ کے قریب ہے بنسبت اس کے جو اپنی نماز کو قضا کر رہا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک نماز جس سفر حج میں ضائع ہو جائے، نفل حج اس کے مقابلے میں گناہ کی چیز۔ کہتے ہیں ایک نماز اس کا خیال کرنا چاہیے جو فرض ہے، اس کے مقابلے میں نفل حج کی کیا حیثیت ہے آخر، لیکن لوگ اس کو ترجیح دیں گے جہاں دین کے مظاہر زیادہ ہیں، اس کو ترجیح دیں گے اور اس وقت پر نہیں آئیں گے جہاں حقیقت میں عمل ہے۔ تو ایک فرض حج فرض کر لیجئے کوئی گیا ادا کرنے کے لیے، تو فرض ایک ادا کرنا ہے اور 5 ضائع کر دیے، 5 نمازیں مس کر دی تو 5 فرض ضائع کر دیے اور ایک ادا کر لیا۔ ایسے ہی ہے جیسے اپنے گھر کی طرف چلنے لگے تو 1 میل گاڑی کو آگے دوڑائے پھر 2 میل ریورس میں لے جایا کرے، تو پھر کیا ہوگا، وہ کس دن پہنچے گا گھر؟ یہی حال کہ فرض تو ایک پورا کرنا تھا وہ حج کا، اور ضائع کر دیے 5، 1 قدم آگے بڑھا 5 قدم پیچھے چلا گیا۔ چلو اب اس کا سفر کہاں سے پورا ہوگا؟ کبھی بھی دین کے حقائق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، عوام پر دین نہ رکھے اور عوام کی طرح نہ کرے۔ یہ عوام جو ہیں ان کو تو یہ بڑی بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ ایک آدمی نفل حج کرنے جاتا ہے اور عمرہ کرنے جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ڈر اس لیے اس سے لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے ایسے ہی نہ نکال دے، ڈر اس سے اعتبار سے لگتا ہے، مگر فقہا نے جو لکھا ہے اسے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے محلے میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو قرض نے تنگ کیا ہوا ہے، مقروض کے پاس روز آتے ہیں، وہ مقروض ہے، لوگ روز قرض خواہ اس کے پاس آتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اب یہ اس کا ہمسایہ ہے، یہ اسے پتہ ہے کہ اس پہ یہ مصیبت ہے اور اگر میں اسے 1 لاکھ روپیہ دے دوں تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اب یہ اٹھ کے 1 لاکھ چھوڑ 1.5 لاکھ عمرے اور نفل حج پہ خرچ کراتا ہے، تو کہا کہتے ہیں یہ اس انسان نے اس کا حق ضائع کر دیا، چاہیے تھا کہ اس آدمی کو محنت کرتا، اللہ کا قرب چاہنا تھا تو یہ چیز کرتا۔ اس لیے ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آئے اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں اب عمرے پہ جاؤں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا عمرے سے تمہارا کیا مقصد ہے یہ بتاؤ، اللہ کو خوش کرنا ہے یا اپنی ناموری ہے، لوگوں میں نام پیدا کرنا ہے؟ اس سے کہا استغفر اللہ، حضرت ریاکاری نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتا دوں کہ تم اپنے محلے میں رہو اور سفر بھی تمہیں نہ کرنا پڑے، دقت بھی نہ اٹھانی پڑے اور اس سے زیادہ خدا کا قرب ملے جتنا تمہیں عمرے کے سفر سے ملے گا، تو تم اس پہ راضی ہو؟ اس کا حضرت ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا کئی چیزیں ہیں، یہاں یتیم بچے ہیں ان کی سرپرستی کرو، جو قرض والے ہیں فلاں فلاں ان کا قرضہ ذرا ادا کر دو تم، اور کئی چیزیں اس کو بتائیں، اور پھر پوچھا کیا رائے ہے؟ اس کا حضرت عمرے ہی پہ جانا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے، اگر اللہ کا قرب چاہیے تھا صرف تو وہ تو میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس سے بہتر راستے بھی موجود ہیں، کیوں نہیں ان چیزوں پہ کرتے؟ یہ چیز ہوا کرتی ہے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں کئی ایک چیزیں ایسی پیش آ جاتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں، چچا ماموں خالہ پھپھو، یہ سب رشتے داروں میں کئی چیزیں پیش آتی ہیں کہ آدمی اپنے مال کو وہاں خرچ کر دے، وہ اللہ کا زیادہ قرب اسے ملے گا لیکن نام لینا ہوگا۔ یہ ہے حکمت اللہ کے ہاں سے کہ جو سنت کے مطابق اعمال ہوتے ہیں یہ ریاکاری سے محفوظ رہتے ہیں، اور سنت سے جب آدمی ہٹتا ہے نا اصل دین سے، اس میں ریاکاری آتی۔ ایک آدمی 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں، پابندی سے جماعت سے، اسے کوئی ولی نہیں سمجھتا، کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہے بس پڑھتا ہے، ولی کوئی نہیں سمجھتا بہرحال۔ اور اگر 2-4 دن وہ اشراق بھی ایسے ہی آ کے پڑھے، تہجد کے وقت بھی آ جایا کرے، چاشت بھی آ کے پڑھے، اوابین کی نفلیں بھی لمبی لمبی پڑھے، تو پھر ولایت مشہور ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تو
تو اس نے غلطی کیا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں نفل کی اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے، مسجدوں میں تھوڑی آیا کرتے تھے لوگ. نفلی عبادت ہے، بس اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، جس کے لیے پڑھا ہے وہ تو جانتا ہے نا. تو جب آدمی سنت کی راہ سے ہٹ کے دین کے کام کرنے لگتا ہے پھر اس میں نحوست آ جاتی ہے، یہ کہ لوگ بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور دل میں بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں علیہ باللہ، حالانکہ سنت کے مطابق اگر زندگی گزارتا ثواب بھی زیادہ ملتا، لوگوں میں بھی شہرت نہ ہوتی. یہ چیز اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ حج سے واپسی پر حج کے واقعات کو عام عوام میں بیان نہ کرے، کہ ایسے غریب لوگ بھی سنیں گے جن کے دل میں شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم حج کریں، تو وہ شوق سے اگر قرض لے کے حج کرنے چلا جائے اور قرض اتار نہ سکے تو فقہا کہتے ہیں اس کا گناہ اس میں یہ بھی شریک ہے جس سے ان واقعات کو اس طرح بیان کیا کہ دوسرے کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ چلیں ہم بھی حج کریں. اتنی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ اعمال اللہ کا قرب اس سے حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اور تیسری دونوں کے مقابلے میں وہ جو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لایا ہے اور خدا کے راستے میں جس نے جہاد کیا ہے. اب یہ زیادہ اچھا ہے، یہ وہ زیادہ اچھے ہیں. عوام سے کوئی پوچھے تو کہیں گے جی بیت اللہ کو تعمیر کیا، سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی نیک ہے. ہمارے ہاں جو فوجی حکمران آتے ہیں وہ اختلاف اتفاق اپنی اپنی رائے کی بات ہے. ایک بزرگ تھے وہ ضیاء الحق صاحب کے بڑے مخالف تھے. کسی نے کہا حضرت مفتی صاحب وہ تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ان جیسا آدمی متقی نیک آج تک ملک میں نہیں آیا. انہوں نے کہا جی ہاں، کنویں میں 14 کروڑ آدمیوں کو ڈال کے اوپر تختہ رکھ کے اور اوپر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہ 14 کروڑ نیچے والے نہیں دکھائی دیتے، نماز دکھائی دیتی. مثال صرف سمجھانے کے اس اعتبار سے کہ آدمی عوام کو دیکھے نا تو عوام ان چیزوں کو زیادہ غور سے دیکھتے ہیں جو دین کے بظاہر مظاہر ہیں. یہ بیت اللہ کو آج اگر کوئی کہے میں تعمیر کرتا ہوں اور یہ جعلتم سقایۃ الحاج اور حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے 2 4 5 10 20 ٹرک وہاں کھڑے کر دے، بڑا نام ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں جو آدمی ایمان والا ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کی راہ میں محنت کر رہا ہے، جو بھی محنت وہ کر رہا ہے اس کو وہ کریڈٹ نہیں پہنچتا. اور یہ بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ کا قرب اعمال سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب مظاہر سے حاصل نہیں ہوتا، بلند و بانگ دعوے کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ کا قرب اس چیز سے حاصل ہوا کرتا ہے. ہم نے یورپ میں ایک جگہ پہ مسجد دیکھی، چند دن رہنے کا اتفاق ہوا، کسی وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے فرانس میں، یورپ میں کیا ہالینڈ میں کسی وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے، اور ایک لائبریری تھی اس میں کچھ کام تھا کتابیں دیکھنے کے لیے. مسجد تالا لگا رہتا اور نماز کے وقت میں ہم چلے گئے، کوئی اور 1 2 آ گئے، بس نماز پڑھ لی. اور جو مسجد جنہوں نے بنائی تھی، مالک تھے مسجد کے، انہوں نے مسجد کے بالکل باہر پب کھول رکھا تھا، مسجد کی پراپرٹی. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ وہ مسجد آتے تھے ہمیشہ، آ کے ویکیوم اپنے ہاتھ سے چلایا، ذرا قالین ٹھیک کیا، لائٹس ٹھیک کی، یہ کیا وہ کیا، اور نماز کوئی نہیں. اور کہتے تھے جی بس بڑے گناہگار لوگ ہیں پر مسجد الحمدللہ بنا دی ہے جی، دیکھیں نا نماز. اب کوئی پوچھے کہ یہ جو تم نے پیسہ خرچ کیا ہے مسجد پہ یہ کہاں سے آیا؟ چلو وہ تو کسی تعویل سے جائز ہو بھی جائے، تو یہ پب کھول رکھا ہے اس کا کیا بنے گا؟ علیہ باللہ. اور مسلمان اس کو خوش ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، مسجد بنا دی تھی، وہ اتنی نیکی نہیں جتنا بڑا گناہ وہ ہو گیا پب کھولنے کا. اور نماز نہ پڑھنا یہ اس سے اوپر، اس کے بعد زیادتی اور اضافے کی بات. اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہ زیادہ بڑی چیز ہے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں. مسجدوں کی آبادی اور مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا، اس سے زیادہ چیز وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لایا ہے اور جس نے جہاد کیا ہے. دیکھو یہ چیزیں اللہ کے ہاں برابر نہیں. ایسے ہی
مختصر سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ پہلے تم بڑے آدمی بنو، پھر اس کے بعد دین کا کام تم کرو گے. پہلے پوری دنیا میں نام ہو جائے کسی طرح کہ ہم دین کے بہت بڑے خادم ہیں، بہت بڑا دین کا درد ہے ہمارے دل میں، تو پوری دنیا میں شہرت ہو گئی. اب وہ کہتا ہے میں دین کا کام کروں، اور کام بھی چھوٹا موٹا نہیں، میں اب خلافت شروع کروں، حکومت اسلام کی بناؤں، یہ چیزیں کروں. یہ ہے دھوکہ. دیکھیے، نام سے کام کی طرف نہیں چلنا، کام سے نام کی طرف چلتا ہے، اور وہ بھی اگر اللہ چلائے، کام کرتا رہے. کام جب پورا ہو جائے اور اللہ کے یہاں قبولیت بھی ہو جائے دوسری بات، اور تیسرے اللہ اگر چاہے تو شہرت کر دیتا ہے، نہ چاہے نہیں کرتا. شہرت جو اللہ کی دین ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب شہرت دیتا ہے تو حفاظت بھی فرماتا ہے، اور جب خدا شہرت دیا کرتا ہے تو پھر لوگوں کی حسد اور لوگوں کا ظلم اس طرح ٹوٹتا ہے اس انسان پہ کہ ساون بھادو میں بارش بھی ایسے نہیں ہوتی. جس کو دیکھو الزام لگاتا ہے، توہین پہ اتر آتا ہے. یہ چیزیں اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے. تو کام کرے دین کا. اللہ کو منظور ہوا تو نام بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ٹھیک بات بھی ہو جائے گی، شہرت بھی ہو جائے گی. کہتے ہیں پہلے شہرت پاؤں پھر کام کروں گا، اور اللہ کہتے ہیں پہلے کام کرو پھر ہمیں مرضی ہوئی تو شہرت دیں گے. تو اس لیے آدمی بنیاد کا پتھر بن جائے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ گنبد میں لگنے کا شوق ہو جائے. یہی ہوتا ہے شوق کہ پتھر ہم بھی بنے مگر گنبد والا، بنیاد والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی عادت بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے نا، یا بڑا بننے کے لیے کام کرتا ہے، خدا اس سے کام بھی نہیں لیتا، چھوٹے چھوٹے آدمیوں سے کام لے لیتا ہے. یہ جتنے بزرگوں کے نام ہم آپ پڑھتے سنتے ہیں، یہ سب کام کی وجہ سے بزرگ بنے. کسی زمانے میں جا کے 20-20, 30-30 سال 50-50 برس محنتیں کر کے بزرگ بنے ہیں. یہ پہلے دن کوئی بزرگ تھوڑے ہی بن گئے تھے اس کے بعد کوئی کام کیے تھے، پہلے کام کیے ہیں، پھر اللہ نے مہربانی کی، قبول کیا اللہ نے ان کے اعمال کو، اور خدا نے اس میں برکت دی. ایک صاحب اسماء خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ کی مجلس میں آئے، بیعت ہو گئے حضرت سے، اور ذکر کا اللہ کی یاد کا ایسا اثر نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا. تو حضرت نے ایک دن ان سے پوچھا، پھر ان کا سبق، پھر کچھ اور بات، پھر بدل دیا، پھر کچھ اور. تو ان سے پوچھا کہ یہ تم ذکر اللہ کا کس نیت سے کرتے ہو؟ کہا حضرت نیت یہ ہے کہ آپ سے خلافت ملے تو پیر بن جاؤں، پھر لوگوں کو مرید کیا کروں گا. حضرت نے فرمایا یہ پہلے ہی دن پیر بننے کی تمہیں سوجی ہوئی ہے نا، یہ ساری نحوست اسی کی ہے. فرمایا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، نیت اپنی ٹھیک کرو کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، پھر بات آگے بنے. فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ ایک سیاح آیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، اور اس نے بیان کیا کہ حضرت میں گیا تھا دمشق، اور وہاں ایک مسجد میں ٹھہرا، اور وہاں ایک آدمی کو دیکھا سبحان اللہ سارا دن نماز پڑھتا تھا، رات بھر، اور ذرا سے جھپکی آتی تھی بس بیٹھے بیٹھے سو جاتا تھا، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا. تو میرا اس سے بڑا جی لگا، اور ایک دن اس نے مجھے اپنا دوست سمجھ کے کہنے لگا کچھ دن کے بعد کہ تمہیں پتہ ہے میں اتنی عبادت کیوں کرتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ چل سکتا ہے، آپ فرمائیں. تو اس نے کہا آج کل شام میں، سیریا میں شیخ الاسلام کا عہدہ خالی ہے، اور حکومت وقت نے CID مقرر کی ہوئی ہے انٹیلیجنس والوں کو کہ رپورٹ دو زیادہ کون عبادت گزارا ہے تاکہ اسے یہ عہدہ دیں. تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا بھی نام اس دن اس میں شامل ہو جائے. تو اس سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور فرمایا کہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم سے کہتے کہ آگ لگا اس نماز کو اور اس مصلے کو اور اس ساری عبادت کو جلاؤ، اور اللہ کی راہ میں توبہ کر کے پہلا قدم رکھ، کیونکہ یہ سب ریاکاری ہی ہوئی نا، شرک ہی ہوا. اس لیے کام کرے اللہ کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے کام یہ بھی آدمی کو بڑا بنا دیتے ہیں. اللہ نے اسی لیے فرمایا
کہ یہ تم اپنے کاموں کا تناسب جو مظاہر ہیں ان کو تم اصل کاموں کے ساتھ ملا رہے ہو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. بے انصافوں کو خدا ہدایت نہیں دیا کرتا. جو بے انصاف لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی اصل روح کو نہیں پا سکتے.